سارے بھائی ترتیب جو ہے پہلے صحیح کر رہے ہیں. بڑے حضرات ان کو مخاطب کرنا ہے، آگے آ جائیں، آگے تشریف لے آئیں. ابھی بھی کافی معزز حضرات پیچھے بیٹھے ہیں، چھوٹے بچے آگے ہیں. سبحان اللہ. الحمدللہ الذی خلق خلق الإنسان وعلمه البيان وأنعم علينا بأنواع النعم ولطائف الإحسان والصلاة والسلام على نبي الرحمن وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل سنته وأولياء أمته وصلحاء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أولياء الله لا يموتون بل ينتقلون من دار إلى دار. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب الہائے عقیدت، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا سید المرسلین. حمد و صلاۃ کے بعد جیسا کہ آپ سبھی حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ آج کی یہ تقریب سعید سلسلہ چشتیہ کے عظیم چشم و چراغ
پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید مہتاب شاہ صاحب چشتی صابری بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس مقدس کی تقریب سعید ہے، اور آج کی یہ تقریب سعید اس میں کچھ بیان کرنے، حاضری دینے کا موقع ہمیں اس مجلس کی زینت صوفی باصفا صوفی منظور احمد صاحب چشتی صابری اور خصوص بالخصوص اس علاقے کی زینت حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت پیر ریاض احمد صاحب چشتی صابری دامت برکاتہم العالیہ، اور ہماری خوش بختی ہے کہ فخر السادات حضرت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید ضمیر الحسن شاہ صاحب بخاری، ان کی زیارت، ان کی ملاقات کا ہمیں شرف نصیب ہوا۔ دعا ہے اللہ کریم حق سچ کہنے، سننے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگیاں کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نیک بندوں کی صحبت اور ان کی نسبت کے ثمرات و برکات۔ اللہ رب العزت نے دونوں چیزوں کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا اے ایمان والو اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرو، اور ساتھ ہی طریقہ بیان کر دیا کہ مجھ سے ڈرنے کا کیا طریقہ ہے۔ صحیح اگر میرا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو گے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگی گزارنی ہے تو سچے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق اور نسبت قائم رکھنی ہے، ان کے ساتھ رہنا۔ تو گویا اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے صالحین اولیاء کرام کے ساتھ رہنے اور ان کی صحبت میں زندگی گزارنے کی ہمیں تلقین فرمائی، اور ساتھ ہی فرمایا فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، فرمایا میرے نیک بندوں اولیاء کرام کی صحبت میں زندگی گزارنی ہے، سچوں کے ساتھ رہنا ہے۔ پھر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جب سچوں کے ساتھ زندگی گزارو گے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر کے ساری زندگی ان کی صحبت میں گزارو گے، تو پھر جو ظالم لوگ ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں رکھنا۔ جب عاشقوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر لی ہے، اب پھر ظالموں کی صحبت میں نہیں جانا ہے۔ جی اللہ اکبر۔ دیکھیں عارف رومی مولانا جلال الدین عارف رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہر کی خواہد ہم نشینی با خدا او نشیند در حضور اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء بے طرز صد سال طاعت بیریا۔ مولانا
روم فرماتے ہیں اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے، اللہ کے حضور بیٹھے، فرمایا رب تک پہنچنا چاہتا ہے، پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ ولیوں کی صحبت میں آ جا، یوں سمجھ لے کہ تو رب کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہے۔ اور فرماتے ہیں یہ صحبت عام صحبت نہیں ہے، یہ بڑی خاص صحبت ہے۔ اگر تجھے ایک منٹ اپنے مرشد اور اپنے پیر کی صحبت میں بیٹھنا نصیب ہو جائے، ایک طرف وہ ایک لمحہ صحبت کا ہے اور دوسری طرف 100 سال کی عبادت ہے۔ ذرا غور کرنا، حضور نے فرمایا میری امت کی عمریں زیادہ سے زیادہ، صحیح مسلم کی روایت ہے 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں۔ سرکار کی اپنی عمر مبارک بھی 63 سال ہے، یار غار کی عمر بھی 63 سال ہے، حضرت فاروق اعظم کی بھی 63 سال ہے۔ غرض کے 60 سے 70 سال کے درمیان حضور نے فرمایا میری امت کی عمریں ہوں گی۔ گویا نقطہ یہ سامنے آیا، اگر ولی کی صحبت میں آ جائے گا تیری زندگی سے بھی زیادہ اللہ تجھے عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ اس لیے صحابہ اکرام نے عرض کی الا انبئکم بخیارکم، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے۔ صحبت کا ذکر جب چلا تو سرکار نے فرمایا جو سب سے پیارے لوگ ہیں میری امت کے، ان کا کیا میں تمہیں حال نہ بتا دوں؟ اولیاء کرام کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا اذا رو ذکر اللہ، وہ اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، لہٰذا جب تم ان کی صحبت میں جائے گا، ان کا دیدار کرے گا، ان کی صحبت اور میت میں آئے گا، وہ چونکہ رب سے پیار کرتے ہیں تجھے پھر ان کی صحبت میں جا کر رب کی یاد آ جائے۔ اللہ آپ کی ہماری بات نہیں ہے، دارالعلوم دیوبند کے نام نہاد مجدد اشرف علی تھانوی امداد المشتاق کے اندر لکھتے ہیں من اراد ان یجلس مع اللہ فلیجلس مع اہل التصوف۔ اشرف تھانوی کہتے ہیں اگر تو اللہ کی معیت میں بیٹھنا چاہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنا چاہتا ہے، اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھ جا، یوں سمجھ لے تم اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ۔ اللہ اکبر۔ اشرف تھانوی کہتے ہیں حضرت سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ ان کی نظر ایک کتے پر پڑ گئی۔ ذرا غور کرنا، توجہ کرنا، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں جن کے صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے اور نگاہ ولی کی بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ اشرف تھانوی لکھتا ہے جنید بغدادی کی نظر ایک کتے پر پڑ گئی، ایک نظر ولی کی کتے پر پڑی، اب وہ کتا آگے چلتا ہے، سارے کتے اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ پیر آگے چل رہا ہے سارے مرید پیچھے چل رہے ہیں، جنید بغدادی کی کتے پر نظر پڑتی ہے، کتا وہ آگے چلتا ہے، باقی سارے کتوں کا لشکر اس کے پیچھے چلتا ہے، اور جب وہ کتا بیٹھتا ہے سارے کتے ادب سے اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں۔ اشرف تھانوی کہتے ہیں کہ جب سب سے بدترین مخلوق پر اللہ کے ولی کی نظر پڑ گئی، اس کا یہ عالم ہو گیا، سارے کتے اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، کوئی آگے نہیں گزرتا، بیٹھتے ہیں تو ارد گرد حلقہ بنا کے بیٹھتے ہیں۔ سب سے بدترین مخلوق پر نظر پڑی تو یہ عالم ہو گیا، اور اگر انسان جو سب سے اشرف المخلوقات ہے اس پر ولی کی اگر نظر پڑ جائے، وہ ولی کی صحبت میں آ جائے، ولی کا منظور نظر بن جائے، فرمایا پھر اس کی دل کی کیا کیفیت ہوگی۔
اللہ اکبر، ذرا غور کریں یہ اولیاء کرام، یہ نہیں کہ دنیا کی زندگی گزاری اور چلے گئے، سلسلہ ختم ہو گیا، نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی البلاغ المبین کتاب کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ذہن میں رکھو اللہ کا ولی اور عام انسان ایک جیسے نہیں ہیں۔ اللہ کا ولی جب دنیا سے چلا جاتا ہے پھر بھی لوگوں کی حاجت زندگی میں لوگ آتے ہیں حضور دعا فرمائے، ہاتھ اٹھایا، رب نے دعا کو قبول فرما لیا۔ فرمایا جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر دنیا کی زندگی سے زیادہ عالم برزخ کے اندر جا کر فیض کو تقسیم کرتے۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں کیسے؟ اللہ کا ولی جب دنیا کی زندگی میں ہوتا ہے اس کے اوپر نماز فرض ہوتی ہے، روزہ فرض ہوتا ہے، اور اگر صاحب حیثیت ہو تو زکوٰۃ اور حج فرض ہوتے ہیں، لیکن جب دنیا سے چلا جاتا ہے عالم برزخ کی زندگی میں پہنچتا ہے پھر اور زیادہ فیض بانٹتا ہے اور زیادہ مریدوں کی طرف نگاہ توجہ کرتا ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ اب نماز کی فرضیت بھی ختم ہو گئی، روزے کی فرضیت بھی ختم ہو گئی، زکوٰۃ کی فرضیت بھی ختم ہو گئی، حج کی فرضیت بھی ختم ہو گئی، اب وہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ آپ ہم نہیں کہتے، المعجم الکبیر طبرانی کی حدیث پاک ہے، علماء موجود ہیں، انشاءاللہ حوالے کے بغیر کوئی بات نہیں ہوگی۔ المعجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے، وَإِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِي الْأُمُورِ فَاسْتَعِينُوا بِأَصْحَابِ الْقُبُورِ۔ فرمایا جب دنیا کی مشکلوں کے اندر پھنس جاؤ، دنیا کی پریشانیاں تمہارا گھیراؤ کر لیں، پھر کیا کرنا ہے؟ قبر والوں کے پاس آ کر مدد مانگنا۔ پھر قبر والوں کے پاس آ کر بولو بھائی، جس کو ولیوں سے پیار ہے بولو یار۔ مہینہ ربیع الاول شریف کا ہم نے میلاد کا موضوع نہیں رکھا، ہم نے کہا سادات کا عرس ہے، ولیوں کی شان میں ہم موضوع رکھیں۔ اس لیے جو سچے عاشق ہیں وہ نہ ولی کے قریب سستی آتی ہے نہ مریدوں کے قریب سستی آتی ہے۔ جی اللہ اکبر، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ ہم الجلساء لا یشقى بہم الجلیس۔ کہا اللہ کے ولی کی جو صحبت ہے نا، جو اس میں آ کر بیٹھ گیا، فرمایا بدبخت بھی ہوگا تو معروف نہیں ہوگا، گناہگار سے عقار ہوگا تو مرنے سے پہلے توبہ نصیب ہو جائے گا۔ ولیوں کی اللہ کے ولی کا جو غلام ہوگا اسے دنیا میں توبہ نصیب ہوگی، جب قبر میں جائے گا غلام اللہ کا فضل ہو جائے گا۔ ہم نہیں لکھتے جی، جمال الاولیاء کے اندر اشرف تھانوی خود لکھتا ہے، کہتا ہے غوث پاک کے کپڑے دھونے والا، غوث پاک کی نوکری کرنے والا، غوث پاک کا مرید، اس نے غوث اعظم بھی لکھا ہے جمال الاولیاء میں۔ جب وہ قبر میں جاتا ہے سوال ہوتا ہے مر رب کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ کہتا ہے میں نے تو غوث اعظم کی غلامی میں ساری زندگی گزاری ہے، میرے پیر غوث اعظم ہیں، میں تو ان کی صحبت میں رہا ہوں، یہ پوچھ کہ غوث اعظم کے کپڑے کیسے صاف کرنے؟ اللہ اکبر۔ اشرف تھانوی کہتا ہے کہ پھر کیا ہوا؟ بس پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے فضل کر دیا، اللہ نے حضور غوث اعظم جن کی شان یہ ہے کہ قبر میں جاتے ہیں فرشتے منکر نکیر آتے ہیں، ان کو جھاڑ پلا کے دھمکی دے کے کہتے ہیں میری قبر سے باہر چلے جاؤ، اس لیے کہ قبر میرا گھر ہے، جس کے گھر میں جاتے ہیں سلام کر کے آتے ہیں۔ یہ ہمارے ولیوں کی شان ہے تو سرکار کا کیا عالم ہوگا؟ یہ تو غلاموں کی شان ہے، آقا کا کیا عالم ہوگا؟ بایزید بستامی جب قبر میں گئے نا، پوچھا گیا مر ربو کا، بایزید بتا تیرا رب کون ہے؟ بایزید نے یہ نہیں کہا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، فرمایا اس میں وہ مزہ نہیں ہے میں کہوں میرا رب اللہ ہے، جس اور مزہ اس میں ہے کہ میرے رب سے جا کے پوچھ کہ یہ بتا تیرا بندہ
کون؟ یہ بتا تیری عبودیت کا حق کس نے ادا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہمارے ولیوں کی تو یہ شان ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ دنیا میں ان کو کوئی ڈر ہے کسی کا، نہ آخرت میں ان کو کسی کا ڈر ہے۔ دنیا کے بادشاہ اکٹھے ہو جائیں، ان درویشوں کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا، پوری دنیا کو منا دیتے ہیں کہ حضور کی عشق کی، حضور کے غلاموں کی کتنی طاقت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر شارح بخاری علامہ ابن حجر اسقلانی فتح البخاری کے اندر لکھتے فرماتے ہیں ولیوں کی صحبت میں جو بیٹھتا ہے جلدی توبہ نصیب ہو جاتی ہے، بدبخت نہیں رہتا۔ فرمایا پھر ولیوں کی غلامی میں رہ کر اللہ کیا کرتا ہے؟ جو نعمتیں اللہ ولی کو دیتا ہے، پیر کے تو فیل اللہ مرید کو بھی وہ نعمتیں دے دیتا ہے۔ پھر پیر کا رنگ مرید پر بھی چڑھ جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 3 دن حضور کی صحبت میں رہے، حضور نے ایسا رنگ چڑھایا جب باہر نکلے اب پتہ نہیں چلتا تھا کہ آقا کون ہے اور غلام کون۔ جب اپنی پگڑی اتار کر حضور کے پاس رکھی پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ آقا ہے اور یہ غلام۔ صحبت تو ایسا انقلاب برپا کرتی ہے۔ حضور کی صحبت میں اگر ایک لمحہ صحابی کو نصیب ہو گیا، خوش نصیب مومن کو ایک لمحہ حضور کی صحبت میں نصیب ہو گیا، خواب و میدان جنگ میں نصیب ہوا، خواب و مسجد میں نصیب ہوا، ہاں ساتھ صفہ کے کیا کہتے ہیں بیٹھک میں نصیب ہو گیا، 100 غوث 100 قطب 100 ابدال بلکہ پوری دنیا کے سارے ولی مل جائیں، ایک لمحے کی صحبت کے برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ اندازہ کر لیں سرکار کی صحبت کا یہ عالم ہے۔ تو پھر یہ اولیاء کرام کیا ہیں؟ حضور نے اپنا فیض صحابہ کو دیا، صحابہ نے اپنا فیض اولیاء تک منتقل کیا اور اولیاء نے یہ فیض پھر پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ اللہ اکبر۔ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ایک اصحاب کہف کا کتا ہے، ایک نوح علیہ السلام اللہ کے نبی کا بیٹا ہے۔ ذرا غور کرنا، اصحاب کہف کا کتا جنتی ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا جنتی نہیں۔ جی کوئی یہ نہ سمجھے کہ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کا بیٹا ان کا وسیلہ دے کر کیوں نہیں جنتی بن سکا؟ یہ بات نہیں، بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے تو کہا تھا میری طرف آ جا، بیٹے نے کہا تھا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہا نوح نہیں، مجھے پہاڑ بچائے گا، مجھے پہاڑ بچائے گا۔ اور دوسری طرف اللہ کے ولیوں کا غلام ایک نوکر کتا ہے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، غار کے بحر، اصحاب کہف کی غار کے بحر بیٹھ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں واپس چلا جا، تو کتا ہے، تو بھونکنے والا ہے۔ اس نے کہا نا میں اللہ کے ولیوں کو بھونکنے والا نہیں ہوں، میں ان کا نوکر اور غلام ہوں۔ اللہ کو یہ ادا پسند آئی۔ اللہ نے جہاں یونس علیہ السلام کی مچھلی کو جنتی بنا دیا، جہاں نبیوں کی سواری بنا دیا، وہاں ولیوں کے کتے کو بھی رب قیامت والے دن جنتی بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کریں، شیخ سعدی فرماتی ہیں کہ میں حمام میں تھا، میرے ایک دوست نے آ کر مجھے مٹی دی، میں نے اپنی مٹھی میں مٹی لی، میں نے جو ہی اس کو سونگا تو بڑی خوشبو آنے لگی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں مٹی سے خوشبو آنا شروع ہو گئی، میں نے کہا مٹی یہ تو بتا تو کیا ہے، مٹی ہی تو ہے، تیرے اندر سے خوشبوئیں کیوں آ رہی ہے تو مٹی، خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ مٹی نے کہا اصل بات یہ ہے چند دن مجھے پھول کی صحبت نصیب ہو گئی۔ ذرا غور کرنا، اگر پھول کی صحبت مٹی کو مل جائے، مٹی کے اندر خوشبو منتقل ہو جائے، اگر مرید کو اپنے پیر کی صحبت نصیب ہو جائے تو پھر مرید سے رب کی معرفت کی خوشبوئیں کیوں نہ آنا شروع ہو جائے؟
اللہ اکبر، ذرا غور کریں، ایک پانی ہے، ایک دودھ ہے، ذرا غور کرنا، آپ کو سمجھانے کے لیے مثال عرض کر رہا ہوں۔ پانی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، لیکن جب آپ اس پانی کو دودھ میں ملا دیتے ہیں، اب اس پانی کی بھی ویلیو ہے۔ جہاں دودھ کی قیمت ہے اس پانی کی بھی قیمت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اگرچہ آپ نے اچھا کام نہیں کیا، لیکن اس عمل نے بتا دیا صحبت بڑا اثر رکھتی ہے۔ ذرا غور کرنا، ایک لوہا ہوتا ہے، جی ایک لوہا ہوتا ہے، لوہا جو ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، آگ کا اثر گرم ہوتا ہے۔ جب آپ لوہے کو بھٹی کے اندر ڈالتے ہیں، آگ کے اندر ڈالتے ہیں، پھر لوہا ٹھنڈا نہیں رہتا، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی گرم ہو جاتا ہے۔ اب پہلے وہ کالا تھا، اب کالا نہیں رہا، اب اس پہ رنگ چڑھ گیا ہے۔ پہلے وہ کالا تھا، اب اس کا رنگ بدل گیا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں اگر تیرا دل گناہوں سے کالا ہو چکا ہے، تیرے چہرے کے اوپر سیاہی آ چکی ہے، آجا ولیوں کی غلامی میں، ولیوں کی بیعت کر کے ان کے مریدوں میں شامل ہو جا، تیرا چہرہ بھی نور نلا نور ہو جائے گا، تیرا دل بھی نوری ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر ایک پھولدار، پھول خوشبودار تیل کی بہت بڑی بوتل ہے، اگر تیل آپ اس کے اندر ڈال دیں گے نا، پھر کیا ہوگا؟ اس تیل سے بھی خوشبو آئے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر الگ اس تیل کو رکھ دے خوشبو نہ آتی، خوشبودار تیل میں ملا دیا تو خوشبودار ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ صحبت اثر رکھتی ہے اور صحبت تبدیلی کا انقلاب پیدا کرتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اولیاء کرام کی صحبت میں آؤ، ان کی صحبت میں آؤ گے، زندگیوں سے زیادہ اللہ عبادت عطا فرما دے گا۔ کیوں؟ ہم نہیں کہتے، اشرف تھانوی التکشف فی مہمات تصوف کے اندر لکھتا ہے، کہتا ہے اگر اللہ کا بننا ہے نا پیارا، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، ذرا غور کرنا بھائی۔ اشرف تھانوی صاحب کہتے ہیں پہلے سب سے پہلے فنا فی شیخ ہو جا، اپنے پیر کی محبت میں ڈوب جا۔ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اپنے پیر کی غلامی میں آنا ہے، فنا فی شیخ ہونا ہے۔ فرماتے ہیں جب شیخ کی غلامی میں آ جائے گا، دوسری منزل ہوگی فنا فی رسول۔ شیخ اور پیر کامل پھر تجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچائے گا، اور جب فنا فی الرسول ہو جائے گا پھر فنا فی اللہ ہوگا، پھر محبوب الہی بن جائے گا۔ جی اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوا رب تک پہنچنا آسان نہیں، پہلے پیر کی محبت میں فنا ہونا پڑتا ہے، پھر پیر رسول اللہ کی محبت میں فنا کرتا ہے، پھر رسول اللہ کی محبت کے جام جب بندہ پی لیتا ہے پھر اللہ کی معرفت کے جام پیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، ہزاروں کی بدلتی ہوئی تقدیر دیکھی۔ عارف رومی نے تو کمال کر دیا، عارف رومی نے فرمایا مرغی ہے نا، مرغی بھائی مرغی کیا کرتی ہے؟ انڈے دیتی ہے کہ نہیں؟ یار سردیاں آ رہی ہیں ہوتا تو انہوں پتہ ہی ہے جی، مرغی کیا کرتی ہے؟ کیوں بھائی کیا کرتی ہے؟ انڈے دیتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ بچے کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ مرغی کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں یا انڈوں کے اندر سے؟ ذرا غور کرنا، ہمارا موضوع ہے صحبت اور نسبت، ذرا غور کرنا۔ عارف رومی فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ مرغی سے انڈا پیدا ہوا ہے، مرغی سے بچہ نہیں پیدا ہوا، اور بچہ انڈے سے پیدا ہوا ہے، یہ بتاؤ کہ انڈے سے بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ نہ مرغی نے انڈا توڑا ہے، نہ مرغی انڈے کے اندر گئی ہے، اندر سے باہر بچہ آ گیا ہے، بچہ پیدا ہو گیا، مرغی کی اولاد پیدا ہو گئی۔ عارف رومی فرماتے ہیں یہ بتاؤ یہ کیسے؟ پھر فرماتے ہیں یہی وجہ ہے نا کہ صحبت بڑا اثر رکھتی ہے۔ مرغی آ کے انڈوں کے اوپر بیٹھ گئی، مرغی کی صحبت کی تاثیر یہ ظاہر ہوئی، انڈوں کے اندر سے رب نے بچوں کو پیدا کر دیا۔
تو فرماتے ہیں دور ہو، کچھ فیض نہیں ملے گا۔ آج آپ اپنے مرشد کی غلامی میں، مرشد کی صحبت میں آئے گا، جیسے مرغی کی صحبت نے رنگ لایا ہے، انڈوں سے بچے پیدا ہو گئے، فرمایا اپنے شیخ کی صحبت میں آئے گا، اللہ تجھے دنیا آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کر دے۔ صحبت بڑا اثر رکھتی ہے، ذرا غور کرنا، ذرا غور کرنا۔ آج سارے حاجی ذہن میں رکھنا، اچھی صحبت اچھا اثر لاتی ہے، بری صحبت برائی۔ آپ ذرا غور کریں کہ مکھی جب ڈھیر سے اڑ کے آتی ہے، عطر کی خوشبو پر بیٹھتی ہے یا جہاں کہیں اس کو کوئی پھنسی، کوئی کیا کہتے ہیں کہ بری چیز، گندی چیز ملتی ہے، اس کے اوپر بیٹھتی ہے؟ کیوں جی؟ کیوں جی؟ بولو یار، جاگ رہے ہیں تو بولو یار۔ گندی چیز کے اوپر بیٹھتی ہے۔ یہ تو بچہ بول رہا ہے، بڑے تو ابھی خاموش ہیں۔ کہاں بیٹھتی ہے جی؟ کیوں؟ بری صحبت سے آئی ہے، اس نے برائی کو پسند کرنا۔ جہاں وہ تیز دوڑی ہے وہاں تیز دوڑنا ہے، جہاں آرام سے چلی ہے وہاں آرام سے چلنا ہے۔ ذرا سوچنے والی بات ہے کہ ایسا کیوں؟ فرمایا مجھے اپنے پیاروں کی اداؤں سے پیار ہے۔ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا جس نے اللہ کی نشانیوں کو تعظیم، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی، سمجھ لو اس کا دل بڑا پرہیزگار اور متقی ہے۔ معلوم ہوا نیک بندوں کی تعظیم وہی کرتے ہیں جن کے دل پاک ہوتے ہیں، جن کے دل اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں، جن کے دل کیا کہتے ہیں کہ پاک نہیں ہوتے، وہ پیروں کی تعظیم، پیاروں کی تعظیم نہیں کرتے۔ پیاروں کی تعظیم ذرا غور کرنا، بخاری میں موجود ہے۔ اللہ اکبر، قوم سمود جس جگہ ان پر عذاب اترا، بخاری کے اندر موجود ہے، وہاں سے پانی لے کر صحابہ اکرام نے آٹا گوندا، سرکار کو پتہ چل گیا، یہ بخاری کی روایت ہے، سرکار نے فرمایا ذہن میں رکھو اس آٹے کو استعمال نہیں کرنا ہے، اس آٹے کو ذرا غور کرنا، اس آٹے کو استعمال، بھائی آٹا آٹا ہے، پانی پانی ہے، کیا ہو گیا؟ سرکار نے منع فرما دیا کہ یہ قوم سمود پر عذاب نازل ہوا ہے، یہ عذاب والی جگہ سے پانی لایا گیا ہے، لہذا یہ بری صحبت سے آیا ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا، اس کو استعمال۔ ذرا غور کریں، اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا ہو نا، اعلیٰ سے اعلیٰ آپ سوٹ پہن لیں، اعلیٰ سے اعلیٰ آپ بازار سے کپڑا خرید لیں، اعلیٰ سے اعلیٰ آپ کلات خریدیں، لیکن آپ اس کو چومیں گے نہیں۔ جی مولانا روم فرماتے ہیں وجہ کیا ہے؟ غلاف کعبہ ہو، ہے تو وہ بھی ریشم کے کیڑے سے بنا ہے تو وہ بھی ایک کپڑا ہے، لیکن اسے کیوں چومتے ہو؟ کیونکہ اس کی نسبت بڑی آدھی۔ اور پھر یہ دیکھو کہ قرآن، اگر خدر کا کپڑا بھی قرآن کی اوپر لگا دو نا چولی پر، جہاں قرآن کو چومنا ہے اسے بھی چومنا ہے۔ کیوں؟ وجہ اس لیے کہ اس کی نسبت بڑی اعلیٰ ہے، اس کی نسبت بڑی اعلیٰ ہے، اور نسبت اور صحبت ادنا بھی ہو نا تو اس کو اعلیٰ بنا دیا، جھوٹا بھی ہو تو اسے بھی نسبت کام آتی۔ ہمارا اہل کتاب کے ساتھ مسلمانوں کا نکاح جائز ہے جی، اہل کتاب کے ساتھ جو کوئی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھے یا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھے، ہمارے مسلمانوں کا ان کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کافر کافر ہے، مشرک مشرک ہے جی، لیکن کیوں؟ وہ بھائی جھوٹے صحیح لیکن نبی کی طرح نسبت ہو گئی نا، نبی کی طرح، اور نسبت کا بھی بڑا کمال ہوتا ہے نا۔ قائد اعظم محمد علی جناب، تسی ان قوم زیادہ شوقین میچ دے ہو چکے ہو، میچ لگے ہوئے تسی ٹی وی اگے بیٹھنا ہے، کوئی نیک کام ہوئے چھڈو یار اسی کتے جانا ہے، سردی چوتے اسی باہر اسی روڈاں تے پھرنا ہے، نہیں۔ ذرا غور کرنا، قائد اعظم دیکھ رہا تھا میچ، ویسٹ انڈیز اور انڈیا کا میچ لگا تھا، وہ دیکھ رہا تھا میچ، دیکھتے دیکھتے نا اس کے دل میں آ گیا یار میں بھی بلہ پکڑ لوں، چلو دو چار گیندے میں بھی کھیل لوں جی۔
کرکٹ کا شوق بڑا پرانا ہے ساڈا قومی کھیل تے کرکٹ نہیں نا ہاکی ہے انگلینڈ دا قومی کھیل کرکٹ ہے نا جی قائد اعظم نے کیا چلو 2-4 گیندہ میں کھیل لواں 2-4 چوکے چھکے لا لواں جی دل دے اندر بڑا شوق پیدا ہویا ہے باہر بیٹھے ہوئے تھے خاص ایک جگہ پر ظاہر ہے وہ پاکستان کے کیا کہتے ہیں کہ بڑے تھے قائد اعظم دل میں آیا چلو یار میں بھی بلہ لے لوں میں موضوع سے باہر نہیں جاؤں گا آپ کو جب پورا بیان کروں آپ کہیں کہ بالکل موضوع کے اندر ہے قائد اعظم نے کہا چلو یار 4 گیندے کھیلی جی بس 2 گیندے کھیلی نہ شوق پورا ہو بلہ جو لیا تھا نا قائد اعظم نے اس دور میں 4 روپے کا لیا ہے اس دور میں 4 روپے کا لیا قائد اعظم نے 2 گیندے کھیلی چوکا چھکا بھی کوئی نہیں لگایا گیند بھی باؤنڈری سے باہر نہیں گئی گراؤنڈ کے اندر ہے 2 گیندے کھیل کے قائد اعظم نے بلہ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے پیچھے جب بیٹھے نا کرسی پر تو بندے آ گئے پاکستانی انہوں نے کہا جی آپ یہ 4 روپے کا نہیں 2 لاکھ کا ہمیں دے دو کتنے کا جی 4 روپے والا بلہ 2 لاکھ کا کیوں بک رہا ہے ذرا غور کریں ذرا غور کرنا بھائی 4 روپے کا بلہ قائد اعظم دکان سے لیتے ہیں اب اس کی قیمت اور پرائز 2 لاکھ بن جاتے ہیں بندے شوق سے کہتے ہیں محبت سے کہتے ہیں بابا قوم سے کہتی ہیں اب 2 لاکھ کا ہمیں دے دو جی مودودی نے 100 روپے کا پین بازار سے خریدا قرآن کی تفسیر جب لکھ لی تو جماعت اسلامی والے کہنے لگے 80,000 کا ہمیں دے دو جی ذرا غور کرنا تھا تو 100 کا ہی نا تھا تو 100 کا نا بھائی لندن بھی لے جائیں 100 کا ہی ہے نا جی لیکن آپ 80,000 قیمت لگ رہی ہے معلوم ہوا کہ بات نسبت کی بلہ اب بھی وہی ہے قائد اعظم سے نسبت ہو تو 4 روپے سے 2 لاکھ تک پہنچ جائے جی اللہ اکبر معلوم ہوا کہ نسبت ادنا کو بھی اعلیٰ بنا دیتی ہے ایک عام چیز ہے اسے خاص بنا دیتی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اولیاء کرام کی صحبت میں آ جاؤ آج عام ہوگے کل چشتی صابری کہلاؤ گے تمہارا رنگ بدل جائے گا تمہاری چال چلن بدل جائے گی تمہاری زندگی اس کا ایک ایک لمحہ اس سے معرفت الہی کی خوشبو آئے گی اس سے معرفت الہی کی خوشبو آئے گی ذرا غور کرنا پھر یہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں نا ان کو عام نہ سمجھیں بخاری کی حدیث پیش کر رہا ہوں قصہ کہانی نہیں ہے آج کل کئی لوگ کہتے ہیں نا بخاری سے ہمیں حوالہ دو امام بخاری نے روایت نقل کی کہ رب اشعث لو اغبر علی اللہ لو اقسم علی اللہ لا برہ کئی بکھرے بالوں والے عام مسکین درویش بظاہر کچھ بھی نظر نہیں آتا مولانا روم فرماتے ہیں جو اپنے ظاہر کی طرف توجہ نہیں کرتے نا اللہ ان کا باطن اپنے نور معرفت سے بناتا فرماتے ہیں ایک بادشاہ کا خزانہ وہ نیچے تھا اوپر پکا مکان بن گیا اب اس نے سوچا یار خزانہ تو نیچے دفن ہے جی درم و دینار تو نیچے ہیں مکان بھی بڑا اعلیٰ ہے اب کیا کریں پھر اس نے کہا نہیں یار خزانہ قیمتی ہے خزانے تک پہنچنے کے لیے اوپر سے سب کچھ اکھیڑنا پڑے گا سب کچھ اجاڑ کرنا پڑے گا پھر نیچے خزانے تک پہنچوں گا تو مولانا روم فرماتے ہیں جب زہر کو اجاڑے گا تو رب باطن تیرا روشن کرے ورنہ داتا صاحب کو کیا ضرورت ہے دریائے راوی پہ بیٹھ کر ادھر کوئی گھر نہیں تھا جہاں داتا صاحب بیٹھ جاتے جب اپنا زہر عام ہوتا ہے تو دل پھر اللہ روشن کر دیتا پھر سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کئی بکھرے بالوں والے ہوتے ہیں اگر وہ قسم اٹھا لیتے ہیں نا کہ مولا یہ کام ہونا چاہیے اور رب نے فیصلہ کر لیا ہوتا ہے تقدیر لکھ دی ہوتی ہے یہ کام میں نے
نہیں کرنا. اگر اس کا ولی قسم کھا لیتا ہے نا اللہ اس کی قسمیں پوری کر دے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علمدار عشق و محبت رسالت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ملفوظات کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ہمارے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی، بڑا قحط پڑ گیا، لوگ بڑے پریشان. ایک درویش تھا عبادت کرنے والا، اللہ کا ولی تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگ چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے پیارے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، مخلوق خدا تو پیاسی مر رہی ہے. اللہ کے ولی جلال میں آئے اور رب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں مولا اگر اپنی معرفت اور ولایت دی ہے تو پھر بارش دے دے، اگر بارش نہیں دینا تو پھر فقیری والا لباس لے دے. فرماتے ہیں ابھی ولی کے ہاتھ نیچے نہیں ہوئے اللہ نے رحمت کی بارش پہلے برسا. اس لیے ان کی زبان سے جو بھی نکل جاتا ہے نا ہو جاتا ہے. ذرا غور کرنا، ان کی زبان سے بولو بھائی، ان کی زبان سے اس پہ میں نے آپ کو ایک دو باتیں سنانی نہیں سی، زور دے رہا ہوں. ان کی زبان سے جو بھی نکل جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جلال میں ہو یا جمال میں، وہ جلال میں ہو یا جمال میں ہو. اللہ اکبر. ولیوں کی اولاد اسٹیج پہ بیٹھی ہے، ان کے تصورات مہتاب شاہ صاحب کی طرف پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ سید زادے ان کی زبان سے جو بھی نکلتا تھا ہو جاتا تھا. اللہ اکبر. مراد آباد انڈیا کے اندر، میرٹھ کے اندر شاعر ہے، شعر اس کے اندر نا ایک بزرگ حضرت شاہ ولایت رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو پیر و مرشد نے کہا کہ آپ وہاں جائیں، مراد آباد میں رہیں. پیر و مرشد کا حکم ہوا. اولیاء کرام کو ایسا ہی ہوتا ہے، تم فلاں بستی میں جاؤ وہاں اصلاح کی ضرورت ہے، فلاں بستی میں جاؤ وہاں اصلاح کی ضرورت ہے. ان کو پیر و مرشد کا حکم ہوا کہ جاؤ فلاں جگہ پر جاؤ اور تم وہاں جا کر کیا کرو، ڈیرا لگا. وہاں جب گئے نا وہاں اللہ کے ایک اور ولی پہلے سے رہتے تھے، ولایت شاہ صاحب سے پہلے وہاں شاہ نصیر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی رہتے. انہوں نے کہا آپ یہاں کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا مجھے پیر و مرشد کا حکم ہے. انہوں نے کہا نہیں جاتے یہاں سے، کہا نہیں جاتے پیر و مرشد کے، ہم تو فرمانبردار غلام ہیں، جو پیروں کا حکم ہو جائے ہم تو وہی کرتے ہیں، ہم یہاں سے نہیں جاتے. انہوں نے کہا چلو نہیں جاتے نا، پھر سن لیں. وہ بھی جلال میں آ گیا، دونوں سید زادے تھے، دونوں جلال میں آ گئے. ایک نے دوسرے نے کوئی بات کہہ دی، دوسروں نے پہلے کوئی بات کہہ دی. انہوں نے ان کو کہہ دیا نہیں جاتے نا پھر مریں گے تو قبر کے اوپر بچھو، جب مریں گے قبر پر بچھو ڈیرا لگائیں. انہوں نے کہا جب آپ مریں گے تو قبر پر گدے ڈیرا لگائے. جی دونوں جلال میں آ گئے. پھر ایک بزرگ دوسروں کو کہنے لگے آپ نے کہا نا میری قبر پر بچھو ہوں گے، میں جواب میں کہتا ہوں ہاں میرے مرنے کے بعد بچھو میری قبر پر ہوں گے، لیکن کسی کو ڈنگ نہیں ماریں گے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ڈنگ نہیں ماریں گے. انہوں نے کہا پھر میری قبر پر اگر گدے ہوں گے نا پیشاب نہیں کریں گے. حالانکہ گدے کا کام ہوتا ہے وہ جگہ دیکھتا نہیں ہے، جہاں ہوتا ہے پیشاب کر دیتا ہے، لیکن گدے کو بھی احترام ہوگا کہ اللہ کے ولی کی قبر ہے یا میں نے پیشاب نہیں کرنا. آج بھی جا کے انڈیا میں دیکھ لیں، جس کا گدہ گم جاتا ہے وہ کہتا ہے چلو یار چلیں ادھر شاہ نصیر الدین شاہ صاحب کے مزار پر، جدھر بھی گما ہے نا ادھر سے مل جائے. پورے انڈیا میں جہاں کہیں گدہ گھومتا ہے نا شاہ صاحب کے مزار کے پاس آ کے مل جاتا ہے. اور مزے کی بات ہے پیشاب بھی نہیں کرتا، پاک صاف کھڑا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور انڈیا کے قطب عالم رحمت اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر تہجد کا وقت ہے، ذہن میں رکھیں ولی وہ ہوتا ہے جو فرض نماز بھی پڑھتا ہے اس کے علاوہ بھی عبادت کرتا ہے. اگر ایک بندہ 8 گھنٹے کام کرتا ہے پھر اوور ٹائم لگاتا ہے، ظاہر ہے اوور ٹائم کی بھی تو کوئی ویلیو ہے نا. اور اگر کوئی اوور ٹائم مفت میں لگا دے تو کتنی ویلیو بڑھ جاتی ہے. مالک کے ہاں کتنا پیار پیدا ہو جاتا ہے. فیکٹری کا مالک ہو یا کسی
بھی بڑے کسی محکمے کا مالک کو بڑا خوش ہو جاتا ہے، یار دیکھو یار یہ کتنا اچھا بندہ ہے، اگر ٹائم بھی لگایا ہے، اس میں کوئی سیلری بھی نہیں لی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یتقرب الی عبدی بالنوافل، میرے بندے جو ہوتے ہیں فرائض تو ادا کرتی ہے نا، اللہ کا ولی بے نمازی نہیں ہوتا، فرائض تو ادا کرتی ہیں، اس کے علاوہ نفل پڑھ کے میرے قریب ہو جاتی ہے۔ پھر من کان اللہ کان اللہ لہ، جو میرا ہو جاتا ہے میں پھر اس کا ہو جاتا ہوں۔ قطب عالم تہجد کے وقت اٹھے، وضو کرنے کے لیے باہر تشریف لے کے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، آگے ایک لکڑی ایک پتھر اس کے ساتھ پاؤں ٹکرایا، گر گیا، زبانیں ملائے سے نکل گیا، تو لوہا ہے، تو کنکری ہے، تو لکڑی ہے، تو پتھر ہے۔ یہ چار جملے نکلے قطب عالم کی زبان سے، اور چوتھا یہ نکلا کہ نہ جانے کیا چیز، تو لوہا ہے، تو پتھر ہے، تو لکڑی ہے، تو نہیں ابھی ایک چیز رہ گی نا، اس کا مطلب آپ جاگ نہیں رہے نا، میں تو جاگے ہوئے لوگوں کو پسند کرتا ہوں۔ لکڑی ہے، لوہا ہے، اور صبح چھٹی یار تسی سونا ہی ہے، صبح میچ ہوتا تو پھر تو سارا دن تسی جاگنا سی۔ ہاں جی لوہا، کنکر، جی ساڈا پڑھان دا کام جب تک طالب علماں پوری گل ذہن وچ بیٹھ نہ جائے نا اسی اگے چلدے نہیں ہوندے۔ اے جامع جویری دے سارے ساتھی بیٹھے انہاں نوں پتہ ہی ہے جی، لوہا، لکڑی، کنکر، اے بھائی جان جی۔ اس کے بعد اللہ کے ولی نے کیا فرمایا، نہ جانے کیا، آج بھی جا کے دیکھ لیں، ایک طرف ان کے مزار پر وہ کیا کہتے ہیں کہ پتھر پڑا ہوا ہے، وہ لکڑی بھی پڑی ہوئی ہے، جو آتا ہے نا ایک طرف سے دیکھتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے لوہا ہے، پھر دیکھتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے کہ پتھر ہے، پھر دیکھتا ہے یوں لگتا ہے جیسے کہ لکڑی ہے جی، اور پھر آخر کہتے ہیں نہ جانے کیا ہے۔ لندن والے لندن کی لیبارٹریوں میں اس کو اٹھا کے لے گئے، چیک کریں ہے کیا چیک کر کے انگریزاں دی سائنس بھی فیل ہو گئی، انہوں نے کیا جی نہ جانے کیا ہے۔ اللہ کے ولی کی زبان سے نکلا تھا نا نہ جانے کیا ہے، پھر ایسا ہی ہوا۔ اب آخری باتیں، اب یہ ذرا ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ میرے بن جاتے ہیں نا، مجھے منا لیتے ہیں جلوتوں میں، خلوتوں میں، غاروں میں، تو پھر کیا ہوتا ہے، سمعہ الذی یسمع بہ، بصرہ الذی یبصر بہ، ورجلہ الذی یمشی بہ، پھر میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں۔ آنکھ میں فرق ہوتا ہے نا، خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نگاہ اٹھتی ہے تو چند لمحوں میں کتنے غیروں کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈر کے رہو، بظاہر آنکھیں اس کی ہوتی ہیں لیکن وہ اللہ کے خاص نور سے دیکھ رہا ہوں۔ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ قابل غور بات ہے، محدث علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں یہ سوال اٹھایا، آپ نے فرمایا اللہ تو آنکھوں سے بھی پاک ہے، اللہ تو ہاتھوں سے بھی پاک ہے، اللہ تو پاؤں سے بھی پاک ہے، ہاتھ تو اس کے ہوں جو محتاج ہو، پاؤں اس کے ہو جو محتاج ہو، آنکھیں اس کی ہو جو محتاج ہو، جیسے ہم سارے محتاج ہیں۔ ہمارے ہاتھ اس لیے ہے نا کہ ہم نے اسے پکڑنا ہے، ہمارے پاؤں اس لیے کہ اس سے ہم نے چلنا ہے جی۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، آپ فرماتے ہیں رب کے ہاتھ بھی نہیں، پاؤں بھی نہیں، آنکھیں بھی نہیں، پھر اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہے کہ جب میرا بنی فرائض کے بعد نوافل پڑھتا ہے، میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، پھر میں اس کی آنکھیں بنتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بنتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سماعت کرتا ہے۔ فرمایا کیسے رب تو چیزوں سے پاک ہے، بندہ تو محتاج ہے۔ کہا اس کا مطلب یہ ہے رب فرماتا ہے بظاہر آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، طاقتیں میری ہوتی ہیں، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، طاقتیں میری ہوتی ہیں، پاؤں اس کے ہوتے ہیں، طاقتیں میری ہوتی ہیں۔ پھر خواجہ اجمیر جب وجد میں آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا
خدا، وہ کہتے ہیں تم تو عبادت کرتے ہیں، دن رات تیری یاد میں بسر کرتے ہیں، پھر تو انہیں قیامت تک زندہ کیوں نہیں رکھتا؟ پھر کسی کی 50 سال عمر ہے، کسی کی 60 سال عمر ہے، اور پھر وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ ذرا غور کرنا، سوال بڑا قیمتی ہے۔ اللہ نے فوراً جواب نہیں دیا موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا کرو؟ ایک بیج لو، ایک بھائی اسی دیاتی بندے ہیں، دیات دے رہن والے ہیں، ساڑھے نخرہ کوئی نہیں جی سمجھو نا بیج، وہ بھائی جڑا دانا کاش کر دیو، سمجھو نا، سمجھو کہ نہیں بھائی؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی نا ایک بیج لے کے انہوں کاشت کر۔ موسیٰ علیہ السلام بہت سارے بیج لیں، جا کے پہلی صورت کاشت کر دیتے۔ سوال کی تسی کہ مولا اے جڑے ولی تیرے نیک بندے جب وہ دن رات نیکیاں کر دیں، لوگاں یا حاجتاں دعا کر کے پوریاں کر دیں، پھر تو انہوں نے قیامت تک زندہ کیوں نہیں رکھتا؟ جواب اللہ نے فوراً نہیں دیتا، کیونکہ حکیم ہے نا، حکمت اطاعت جواب مالک سے فرمائے میرے کلیم سوال بہت بڑا ہے نا، جواب لینا ہے کہ پہلے تمہید سمجھ لو، تسی اس طرح کرو کہ بیج لے کے کاش کرو، یا رب العالمین بیج بھی لے لیا کاش بھی کر، فرمایا ٹھیک ہے ہوں چھڑ جاؤ، پانی لائی آؤ جی کر دیاں ایک وقت ہی ہوئے، فصل ہو گئی تیار۔ تو اڑچو بھائی کوئی دیاتی ہے؟ کوئی دیاتی ہے؟ میں کہ شہر میں جا جاؤں شاید سارے شہری بن گئے ہو، سارے دیاتی، چلو ماشاءاللہ سارے ہی ایسی دیاتی ہیں جی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کہ فصل تیار ہو گئی، جار پہ جلیں تیار ہو گئی، فرمایا ہوں کیا کرو گے؟ فرمایا ہوں دانتری لے کے، فرمایا چلو دانتری لو کٹ دے، فرمایا کلیم مینوں جواب دیو کہ جیڑی تسی فصل خود کاش کیتی ہے، خود اپنے ہتھاں دے نال کاشتکاری کیتی ہے، تے ہن تسی خود ہی انہوں وڈ رہے ہو، کیوں؟ تسی خود نہیں کاش کیتی، اپنے دستے نبوت نہ نہیں تسی زمین میں کاشتکاری کی، بیج بویا، ہن کٹ کیوں رہے ہو؟ یا رب العالمین ہن ادھا زمین وچ رہنا بہتر نہیں، پک گئی یہ فصل، ہن کٹنا ہے، ہن ادھا تو فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جڑا تسی سوال کیتا سی نا، بھئی اللہ دے ولی جدوں نیکیاں کر دیں، دن رات نمازاں پڑھ دیں، تلاوتاں کر دیں، ذکر و اذکار کر دیں، درود و سلام پڑھ دیں، توبہ استغفار کر دیں، تے پھر مولا قیامت تک تو انہوں زندہ کیوں نہیں رکھدا؟ پھر انہوں تے موت تاری کر کے قبر بھی چلے جا دیں، ایسا کیوں کر دیں؟ فرمایا موسیٰ میں تو انہوں جواب تو دے چھڑے، اپنے ہاتھ نال تسی کاشتکاری کیتی نا، اپنے ہاتھ نال تسی دانتری لے کے بڑھنا شروع کرتا ہے، کیوں؟ تسی جواب دیتا انہوں اتھے رہنا بہتر نہیں۔ فرمایا جدو تک میرے ولیاں دا دنیا دی زندگی جو رہنا بہتر ہوندہ ہے نا، تے میں انہوں اتھے رکھ دا، جدو اتھے رہنا بہتر نہیں ہوندہ، پھر میں موت تاری کردہ قبر میں چلے جاندے، پھر قیامت تک انہوں دے اور سندے رہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔